اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. سوال کافی زیادہ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے اور وہ آج جدہ جا رہا ہے. وہاں سے کوشش کر کے حج کے لیے روانہ ہوگا. اگر نہ جا سکا تو واپس آ جائے گا. کیا اس صورت میں دم واجب ہے یا نہیں؟ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ کیا حاجی بھی یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا جبکہ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا ہے؟ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو سعودی حکومت نے وہاں حمام کیوں بنائے ہیں؟ یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حج پہ جائیں کس طریق کو, اور احرام باندھ کر طواف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ احرام کتنے دن باندھنا چاہیے؟ شیطان کو کنکریاں کتنی لگانی چاہیے؟ عرفات کس ٹائم پہنچیں؟ یہ بھائی کا سوال ہے جی. مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں, پھر بھی یہ مکہ والا حادثہ ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے اور یہ کافروں کو اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں مغربی تقلید بہت زیادہ ہے. مشاہدے میں آیا ہے کہ سگے بہن بھائی تقریبات میں یا جب ملتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں. برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ میں 20 دن مکہ میں تھا, مسلسل طواف کرتا رہا, لیکن طواف کے بعد نفل نہیں پڑے. مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم جمعہ کے روز مکہ روانہ ہوں گے, انشاءاللہ عمرہ کریں گے. کیا یہ عمرہ حج کے لیے ہوگا یا ہم یہ عمرہ کسی کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں اماموں کے بعد اب تک کوئی ایسا امام پیدا نہیں ہوا جس نے ان اماموں سے بڑھ کر دین کو سمجھا ہو اور دین کی تشریح اور حدیث کے مطابق کی ہو؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ میرے والدین بوڑھے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا ہو کر لو. ایک عورت عمرے کے لیے آئی اپنے بیٹے کے ساتھ جس کی عمر 10 سال ہے. اس کا خاوند مکہ میں عمرہ کرائے گا, ویزا ایک غیر محرم کے ساتھ لگا ہے, وہ گروپ کے ساتھ آئی ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ حج پر آتے ہوئے اور پیچھے سے بھی فون آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہہ دیں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا. نماز میں شلوار کا ٹخنوں سے اونچا ہونے کا شریعت میں کہاں تک حکم آیا ہے؟ میری والدہ ضعیف ہیں, کیا میں ان کے لیے کنکریاں مار سکتا ہوں یا نہیں؟ فدق کے باغ کا واقعہ بیان فرما دیں. عشاء کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے رات کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ 40 نمازیں مسلسل مسجد نبی میں پڑھنے کی کیا تاکید ہے, کیا ثواب ہے؟ اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. سوال کافی زیادہ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے اور وہ آج جدہ جا رہا ہے. وہاں سے کوشش کر کے حج کے لیے روانہ ہوگا. اگر نہ جا سکا تو واپس آ جائے گا. کیا اس صورت میں دم واجب ہے یا نہیں؟ جی میرے بھائی بتائیں. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں حکمرانوں کی باتیں ماننے کا کہا گیا ہے, ان کی باتیں ٹھکرانے کا نہیں کہا گیا. شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر چلیں, ان کی مدد کریں. ہاں جہاں پہ کوئی ایسا آرڈر حکومت دے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ آرڈر آپ نہیں مانیں گے, لیکن اس کا بہانہ بنا کر باقی جو 90 اچھے آرڈر ہیں وہ بھی ریجیکٹ کر دیں, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. جو ایک حکومت نے غلط آرڈر دیا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے, لیکن باقی 90 جو آرڈر ہیں وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ ماننے ہیں آپ نے. تو یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے جسے لوگ جمہوریت کہتے ہیں, جس میں ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ایک حزب اقتدار اور ایک حزب اختلاف, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں حزب اختلاف نامی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں سب لوگ حکومت کے ساتھ ہیں.
البتہ جو غلط آرڈر آیا ہے شریعت کے خلاف وہ کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو جائیں, مسلمان تقسیم ہو جائیں, بٹ جائیں دو حصوں میں, ایک کا کام ہو احتجاجی مظاہرے کرنا ہر بات پہ, ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اپنے حکمران کی بات مانو, چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے اور چاہے تمہیں کوڑے مارے. یعنی کہ ظالم حکمران ہے, ذاتی طور پہ آپ کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے, آپ کا مال چھین لیا ہے, آپ کو کوڑے مارتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. آپ بغاوت کا علم بلند نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا ذاتی نقصان ہوا ہے. لیکن جب آپ بغاوت کا علم بلند کریں گے تو پورے ملک کا نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہی ان سالوں میں کئی ممالک میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی, اب ان ممالک کے سارے لوگ ہی پریشان ہیں. پہلے وہ پریشان تھے جو چند ایک مظلوم تھے, لیکن جب بغاوت ہوئی پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی, اب پورا ملک پریشان ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, ملازمتیں نہیں ملتی, گیس نہیں ملتی, بجلی نہیں ملتی, تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اوپر ذاتی طور پہ اگر حکمران ظلم کرتا ہے برداشت کر لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ان کو 2-3 حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں بہت مارا ہے, بڑی ان کی پٹائی ہوئی ہے, کوڑے پڑے ہیں. اور دینی معاملے میں یہ حق پہ تھے, حکمران غلطی پہ تھے, لیکن جب ان کو رہا کیا گیا تو ان حکمرانوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. لوگ حیران ہوتے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے, تو کہا کرتے تھے کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو جائے تو اس سے پورے معاشرے کا فائدہ ہوگا. ایسے علماء کے اقوال بھی ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں, وہ کہتے ہیں فرض کریں ہمیں یہ کہا جائے کہ کوئی ایک دعا کر لو جو قبول ہو جائے گی, تو ہم وہ دعا حکمران کے لیے کریں گے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, کیونکہ اس کو ہدایت مل گئی پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال بغیر اجازت کے حج کے لیے نہیں جانا چاہیے. اب اگر کچھ صاحب چلے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوشش کریں گے جدہ سے, تو مدینہ سے جاتے ہوئے اگر حج کا پروگرام پختہ نہیں ہے تو پھر مدینہ کی میقات سے احرام باندھنا, نیت کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ان کا پروگرام پکا ہے کہ حج تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے, بس یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے, تو پھر مدینہ کی میقات سے احرام باندھنا پڑے گا, یہاں سے نیت کرنا پڑے گی. اور کراس کریں گے بغیر نیت کیے مدینہ کی میقات سے تو پھر دم پڑے گا. کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ بینک عام طور پہ سودی ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اسلامک بینک ہیں ان میں بھی غلطیاں موجود ہیں. اس لیے سودی بینکوں میں کام نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسلم شریف کی روایت ہے, لعنت کی ہے سود لینے والے کے اوپر, سود دینے والے کے اوپر, سودی معاملے کو تحریر کرنے والے کے اوپر, اور سودی معاملات میں گواہ بننے والے کے اوپر, اور فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں. آپ اندازہ کریں, سود لینے والا بھی, سود دینے والا بھی, اور بینک کا ملازم جو اس معاملے کو تحریر کر رہا ہے, کمپیوٹر میں داخل کر رہا ہے, رجسٹر میں لکھ رہا ہے, وہ بھی, اور جو گواہ بن رہے ہیں وہ بھی. آپ فرما رہے ہیں سب برابر ہیں. اور قرآن پاک میں بالکل واضح ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اگر تم سود دینے سے لینے سے بعد نہیں آئے تو یہ تمہاری طرف سے اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. سود ترک نہ کرنا, سود لینا, سود دینا, یہ بے الفاظ دیگر آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہوں. تو میرے بھائیوں, اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں, اپنے پڑوسی سے جنگ نہیں کر سکتے, تو اللہ سے جنگ کیسے آپ کر لیں گے؟ اللہ سے اگر جنگ کریں گے تو غالب کون ہوگا, شکست کس کو ملے گی؟
تو اس لیے میرے بھائیو بہت بڑا جرم ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا حاجی بھی یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا جبکہ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا ہے؟ یہ سوال تقریباً روز آ رہا ہے اور میں روزانہ وضاحت کرتا ہوں اور درس کے بعد پھر بھی بھائی سوال کرتے ہیں، تو اس لیے توجہ سے یہ سوال سمجھ لیا جائے کہ جس آدمی نے حج کی قربانی کرنی ہے اور گھر والی قربانی نہیں کرنی، اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور آپ نے قربانی کرنی ہے تو ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے جو حج والی قربانی کر رہا ہے دوسری نہیں کر رہا۔ یہ پابندی اس کے لیے ہے جو گھر والی قربانی کر رہا ہے۔ گھر والی قربانی کر رہا ہے وہ حج والی قربانی چاہے نہ کرے، جیسے پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حج پہ نہیں آئے، وہ وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں، ان کے لیے پابندی ہے۔ حاجی اگر دونوں قربانیاں کر رہا ہے، حج والی بھی اور گھر والی بھی، یہاں پہ کر رہا ہے یا وہاں پہ کروا رہا ہے، پھر یہ پابندی اس کے لیے بھی ہے۔ تو اس پابندی کا تعلق کون سی قربانی سے ہے؟ گھر والی قربانی سے، جو عید والی قربانی ہوتی ہے، حج والی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ اب رہ گیا وہ حاجی جس نے دونوں قربانیاں کرنی ہیں لیکن اس نے عمرہ بھی کرنا ہے ابھی جا کر، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ جب طواف کر لے گا، صفا مروہ کی صحیح کر لے گا، تو صفا مروہ کے بعد صرف سر کے بال کاٹ سکتا ہے، ناخن نہیں، مونچھوں کے بال نہیں، اور داڑھی کے بال بالکل نہیں، الحمدللہ بالکل نہیں۔ داڑھی کے بال نہ حج سے پہلے جائز نہ حج کے بعد، نہ قربانی سے پہلے جائز نہ قربانی کے، نہ مدینہ میں جائز نہ پاکستان میں جائز نہ مکہ میں جائز۔ داڑھی کے بالوں کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، جانے دیں جدھر جاتے ہیں۔ کئی بھائی سوال کرتے ہیں کتنی داڑھی رکھنی چاہیے؟ کیوں جی کتنی رکھنی چاہیے؟ ہاں، میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی رکھیں جتنی اللہ دے دے۔ کم از کم کتنی رکھنی ہے میرے بھائیو؟ جتنی اللہ دے۔ یہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے، کاٹنے کے لیے نہیں دی، موڑنے کے لیے نہیں دی۔ تو بہرحال حاجی اگر دونوں قربانیاں کر رہا ہے تب وہ ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، سوائے ان بالوں کے جو طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کے بعد سر کے بال کاٹے جائیں گے بس۔ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو سعودی حکومت نے وہاں حمام کیوں بنائے ہیں؟ میرے بھائی پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ مکہ والے جو مکہ میں مستقر رہتے ہیں اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں گے؟ جی عمرے کی بات کر رہا ہوں، حج کی نہیں۔ اگر وہ عمرہ کریں گے تو حدود حرم سے باہر نکل کے کریں گے۔ مکہ میں حدود حرم ہے، اس سے باہر نکل جائیں، چاہے شمال کی سائڈ پہ، چاہے جنوب کی سائڈ پہ، چاہے مشرق کی سائڈ پہ، چاہے مغرب کی سائڈ پہ۔ اور سب سے قریب جو جانب ہے وہ تنعیم والی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب عائشہ کو عمرہ کرایا تھا تو تنعیم کی جانب سے کرایا تھا، اور پھر بعد میں وہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ تو مکہ والے اب ایسی کسی جگہ سے عمرہ کریں گے، تو اس لیے سعودی حکومت باتھ روم اور حمام کیوں نہ بنائے؟ دوسرے نمبر پہ آپ جیسے کئی بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں وہاں پہ نہاتے ہیں، تو اس لیے حکومت نے حمام بنا دیے ہیں۔ تو حکومت کے حمام بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا دلائل کا جائزہ لینے سے۔
اور گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4 عمرے کون سے سفر میں کیے تھے آپ نے؟ یہ 4 عمرے آپ نے کون سے سفر میں کیے ہیں؟ مکہ تو آپ کئی دفعہ گئے ہیں، کون سے سفر میں آپ نے 4 عمرے کیے تھے؟ جی آپ مکہ سن 7 ہجری میں بھی گئے ہیں، سن 8 ہجری میں بھی گئے ہیں، اور 8 ہجری میں مکہ بلکہ 2 دفعہ آپ آئے ہیں، اور پھر آپ 10 ہجری میں بھی آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عمرے کون سے سفر میں کیے ہیں؟ آپ نے یہ 4 عمرے 4 مستقل سفروں میں کیے ہیں، کسی ایک سفر میں آپ نے 2 عمرے نہیں کیے۔ 4 عمرے 4 سفروں میں آپ نے کیے ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لے۔ آپ پاکستان سے مکہ میں آئے ہیں، عمرہ کر لیا آپ نے الحمدللہ، پھر آپ مدینہ چلے آئے، دوبارہ مکہ جا رہے ہیں، پھر عمرہ کر لیں۔ جب بھی آپ مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لیں، لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام آتے تھے۔ مدینہ سے مکہ کا سفر کتنے دنوں کا تھا؟ جی 1 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا، 8 دن کا۔ اور کون سی ایئر لائن پہ آتے تھے؟ جی کیمبل ایئر لائن بھائی کہہ رہے ہیں۔ اونٹنی کا سفر مشکل ہے یا جہاز کا؟ اونٹنی کا 6 دن آپ نے اونٹنی پہ بیٹھے رہنا، حالت احرام میں رہنا ہے، حالت احرام میں رہنا ہے، پابندیوں میں رہنا ہے، اور اتنا مشکل سفر کر کے جب مکہ پہنچے ہیں تو ایک عمرہ کر کے واپس چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی کا شوق ہم سے زیادہ تھا کہ ہم سے کم تھا؟ بہت زیادہ کہ تھوڑا سا زیادہ؟ بہت زیادہ۔ تلاوت کرنے پہ آتے تو قرآن پاک پڑھتے ہی رہتے، نفلی روزے رکھتے ہی رہتے، تہجد پڑھتے ہی رہتے، صدقہ خیرات کرتے ہی رہتے۔ عمرے کی باری آتی ہے تو آپ نے ہر سفر میں ایک عمرہ کیا ہے، کسی سفر میں 2 کیوں نہیں کیے؟ عمرے آپ کے 4 کیوں ہیں، 40 کیوں نہیں ہیں؟ تو گزارش یہ ہے میرے بھائی، اس لیے سمجھ یہی بات آتی ہے کہ ہر سفر میں ایک عمرہ کر لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے جی ہم 3 لاکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں، تو میرے بھائی کوئی بات نہیں، 3 لاکھ روپیہ آپ لگا کے آئے ہیں تو آپ طواف کریں، بیت اللہ کا بار بار طواف کریں، 7 چکر لگائیں، پھر 2 رکعتیں ادا کریں، پھر 7 چکر، پھر 2 رکعتیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی کچھ حصہ آیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر طے کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے، ایسے ثواب ملے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ ایک دن میں کئی غلام آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی اپنا قدم زمین پہ رکھے گا اور اٹھائے گا، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور ساتھ ساتھ طواف میں جو آپ دعائیں کریں گے، تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کا ثواب الگ سے۔ تو یہ نیکی کام آپ کریں۔ اور طواف ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر آپ جب طواف کی 2 رکعتیں ادا کریں گے تو مسجد حرام کی نفل نماز دیگر مساجد کی 1 لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ یہ کام آپ کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں وہاں پہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنعیم سے عمرہ کرایا تھا، اور انہوں نے بھی اس سفر میں مستقل عمرہ ایک ہی کیا ہے۔ یہاں سے عمرے کی نیت سے گئی تھی کہ عمرہ کروں گی پھر حج کروں گی، اور مکہ کے قریب پہنچی تو حیض آ گئے۔ مکہ داخل ہوئی تھی 4 تاریخ کو۔ کس تاریخ کو؟ بات دھیان سے سمجھے میرے بھائیو، کس تاریخ کو داخل ہوئی ہیں؟ اور حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو۔
4 سے 8 جناب عائشہ کو پاک ہونے کے لیے کتنے دن ملے جی؟ 4 دن. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے خیمے میں رہو. عمرے کی نیت میں رہیں, عمرے کی نیت سے باہر نہیں آئیں. آپ میں سے کئی بھائی اپنی عورت سے کہہ دیتے ہیں لو جی عید آ گیا اب تمہارا عمرہ ختم ہو گیا. نہیں 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 نہیں, عمرے سے حج سے اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے. تو جناب عائشہ سے کہا گیا کہ اپنے خیمے میں انتظار کریں پاک ہونے کا. انتظار کرتی رہیں, پاک نہیں ہو سکی, اوپر سے حج شروع ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہوتے مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا, تو جناب عائشہ کے حیض سے کہتے چل بھاگ جا, میری بیگم نے حج کرنا ہے, میری بیگم نے عمرہ کرنا ہے. لیکن نہیں, مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, اس لیے خون کو روک نہیں سکے. جناب عائشہ رو رہی ہیں, وہ رو رہی ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام خون کو روک نہیں سکے, اور حج کو بھی لیٹ نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ کی شریعت ہے. تو پھر کیا کیا, اپنی بیگم جناب عائشہ سے کہا, میری اور آپ کی ماں سے کہا کہ اب آپ حج کی نیت کر لیں. یہ حج کی نیت ہو رہی ہے حیض کی حالت میں یا حیض سے باہر ہیں؟ حیض کی حالت میں حج کی نیت ہو رہی ہے. حیض کی حالت میں عمرے کی نیت ہو سکتی ہے, حج کی نیت ہو سکتی ہے, بس طواف نہیں کریں گے. تو آپ کی بیگم عمرے کی نیت کر کے جائے, مکہ میں ہوٹل میں انتظار کرے پاک ہونے کا, جب پاک ہو جائے عمرہ مکمل کر لے. تو جناب عائشہ نے حیض کی حالت میں نیت کی, اور آپ نے فرمایا عائشہ سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں, لیکن نماز نہ پڑھنا اور طواف نہ کرنا. منا گئیں, مزدلفہ گئیں, عرفات گئیں, لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ کرتی رہیں, تکبیریں پڑھتی رہیں, اللہ کا ذکر ہوتا رہا, اور جب پاک ہو گئیں تو حج کا طواف بھی کر لیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بعد واپس آنے لگے مدینہ, تو جناب عائشہ کے خیمے میں گئے تو رو رہی ہیں, اب بھی رو رہی ہیں. اب کیوں رو رہی ہو جی؟ لوگوں نے عمرہ الگ کیا, حج الگ کیا, اور میں مستقل عمرے سے محروم رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ ان کو تنعیم لے جاؤ, وہاں سے عمرہ کرا دو. کن سے کہا؟ کن سے کہا؟ بھائی سے. بھائی کے نام کیا ہے؟ یہ عبد الرحمن کس کے بیٹے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں, اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اب وہ ساتھ جا رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہیں, امت کے خیر خواہ ہیں. اگر یہ تنعیم کے عمرے مناسب ہوتے تو عبد الرحمن سے کہتے کہ بہن کے ساتھ تم نے جانا ہی ہے, تم بھی احرام باندھ لو, مفت کا ایک عمرہ ہو جائے گا. اور پھر جناب عائشہ کے عمرے کا انتظار کر رہے ہیں, لیٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے, ورنہ مکہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن جناب عائشہ کے عمرے کا انتظار ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی انتظار کر رہے ہیں. تو آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابیوں, مفت کا عمرہ, آسان چھوٹا سا عمرہ, اگر کسی نے کرنا ہو تو موقع غنیمت ہے, کر لے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی. تو اس لیے میرے بھائی, تنعیم سے وہ عمرہ کرے جو مکہ میں رہنے والا ہے مستقل طور پہ, یا وہ میری ماں بہن جس کی وہ حالت ہو جائے جو جناب عائشہ کی ہوئی تھی. حیض کا خون مردوں کو تو نہیں آتا نا, کن کو آتا ہے؟ اور ہر عورت کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جس کا ایسی صورتحال بن جائے جیسی جناب عائشہ کی بنی تھی, ٹھیک ہے. ابھی کوئی عورت آپ کے ساتھ جا رہی ہے اور حج کے دن قریب ہیں, اس کو حیض آئے ہوئے ہیں, اس نے یہاں سے نیت کر لی ہے, مکہ میں انتظار کر رہی ہے, پاک نہیں ہو سکی, اوپر سے حج شروع ہو گیا, ٹھیک ہے حج کی نیت کر لے. اب یہ مستقل عمرہ بیچ میں رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جگہ پہ تنعیم سے عمرہ کر لے. یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حج پہ جائیں کس تاریخ کو. حج شروع ہوتا ہے میرے بھائی 8 تاریخ کو. اب آپ نے کب جانا ہے یہ آپ کی مرضی. اور احرام باندھ کر طواف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے بھائی, جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو مدینہ کی میقات سے آپ نیت کریں گے,
تو جو طواف کریں گے اس میں آپ حالت احرام میں ہوں گے. لیکن 10 تاریخ کو اگر آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، بال منڈوا لیے ہیں، تو آپ احرام اتار کے سادہ کپڑوں میں بھی احرام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کنکریاں مار لی ہیں اور بال منڈوا لیے ہیں یا کٹوا لیے ہیں تو آپ حلال ہو چکے ہیں. بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہوگی. کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑے پہن کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے آپ طواف کر سکتے ہیں. احرام کتنے دن باندھنا چاہیے؟ 8 تاریخ کو میرے بھائی حج شروع ہوتا ہے. اگر آپ 8 تاریخ کو جا رہے ہیں تو 8 تاریخ سے آپ احرام باندھیں گے. اگر آپ پہلے سے جا رہے ہیں اور صرف حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ پہلی تاریخ کو جائیں، 2 کو جائیں، 3 کو جائیں، جب جائیں گے اس دن سے آپ احرام باندھ لیں گے اور مکہ میں حالت احرام میں رہیں گے. 10 تاریخ کو کنکریاں مار کے بال منڈوا کے پھر احرام کھول سکتے ہیں. اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، آپ ابھی چلے جائیں یا بعد میں جائیں، مکہ میں پہنچ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور 8 تاریخ کو پھر آپ حج کا احرام باندھیں اور 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد بال منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں. شیطان کو کنکریاں کتنی لگانی چاہیے؟ جمرہ کو 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں. کتنی؟ 7. اور 11 تاریخ کو تینوں کو مارنی ہے. 7 7 7 کتنی ہو گئی؟ اور 12 کو بھی 21. اور 12 کو اگر مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل کے مکہ آ گئے، ہوٹل میں آ گئے تو ٹھیک ہے، 13 تاریخ آپ کو معاف ہے. لیکن اگر 12 تاریخ کو مغرب ادھر ہی ہو گئی اور آپ ادھر ہی رہ رہے ہیں تو پھر آپ وہ رات بھی رہیں گے اور 13 تاریخ کو ظہر کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو 7 7 7 کنکریاں ماریں گے. بھائی کا 5واں سوال یہ ہے کہ کنکریاں کیسے لگائیں؟ میرے بھائی کنکری آپ کی جو ہے چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے. ہمارے کئی بھائی وہاں جمرے کو جوتے مار رہے ہوتے ہیں. یہ جوتے اس کو نہیں مار رہے، اپنے آپ کو مار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کنکریاں مارتے ہوئے مبالغے آمیزی سے کام نہ لینا، غلوب سے کام نہ لینا، ہاتھ سے آگے نہ بڑھنا. اور کہا تھا اتنی کنکریاں مارنا آپ نے دکھائی جو چنے کے دانے کے برابر تھی. اب جب ہم جوتا مارتے ہیں تو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو ناراض کر رہے ہیں. تو اس لیے چنے کے دانے کے برابر 7 7 کنکریاں مارنی ہے. ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے. اور 10 تاریخ کو کنکریاں مار کے کوئی دعا نہیں کرنی. 11 کو، 12 کو، 13 کو جب آپ پہلے دوسرے جمرے کو کنکریاں ماریں گے تو اس کے بعد دعا کریں گے. لیکن تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد کسی دن بھی دعا نہیں کرنی. احرام کس دن اتاریں؟ یہ تو جواب اوپر دے دیا ہے. عزیزیہ سے کس ٹائم نکلیں؟ میرے بھائی جب بھی آپ نکلیں آپ کی مرضی ہے. حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے. 8 تاریخ کی ظہر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھنی ہے اور جہاں 8 تاریخ کی صبح ہوں گے وہاں سے احرام باندھ کرائیں. عرفات کس ٹائم پہنچیں؟ 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے عرفات کے لیے نکل سکتے ہیں. واپسی کس ٹائم کریں؟ آپ 9 تاریخ کو عرفات میں رہیں گے اور جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد آپ عرفات سے واپس مزدلفہ کے لیے چل پڑیں. لو یہ بھائی کے 9 سوال سے ہو گئے جی. یہ بھائی کا سوال ہے جی مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، پھر بھی یہ مکہ والا حادثہ ہو گیا ہے. ہاں جی بھائی کا مسئلہ حل کریں. میرے بھائی اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث دھیان سے بیان کریں. یہ عقیدت میں محبت میں آپ جو اسلام کی طرف غلط باتیں منسوخ کر دیتے ہیں نا اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اب مدینہ کے فضائل پہ، مکہ کے فضائل پہ غلط باتیں لوگ بیان کرتے رہیں گے، پھر عام آدمی پریشان ہو جائے گا. اس بھائی نے سوال کر لیا، کئی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوگا لیکن وہ سوال کرنے سے ڈر رہے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی طرف صرف وہ باتیں منسوب کریں جو واقعی ثابت ہیں. یہ جعلی فضیلتیں محبت و عقیدت کے نام پہ یہ روایات، من گھڑت روایات یہ نہ بیان کیا کریں. تو بخاری مسلم کی حدیث میں اتنا آیا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے بارڈرز پہ، مدینہ کے گیٹ پہ، مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے ہیں. کون ہیں؟ کیا کام ہے؟ یہ بھی بتا دیا کہ وہ مدینہ میں دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور طاعون کی بیماری کو داخل نہیں ہونے دیں گے. کتنی چیزیں؟ 2. بس یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرشتوں کی یہ ڈیوٹی بتائی ہے اللہ تعالی نے، وہ بھی مدینہ کے لیے. کیا؟ دجال اور جی ہاں. اور مکہ کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، میں اس کے بارے میں فی الحال یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس قدر قابل اعتبار ہے. تو وہاں بھی اس روایت میں بھی 2 ہی چیزیں آئی ہیں. یہ نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا یا فرشتے جو ہے کرین کو گرنے نہیں دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں آئی. ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں، آگے ایک شخصیت کا نام ہے، وہ نام میں نہیں یہاں لوں گا، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے اور یہ کافروں کو اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، نام لے کر کسی آدمی کو کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ویسے بات ہم بھی کرتے ہیں، سعودی علماء کرام بھی کرتے ہیں کہ جو قبروں کو پوجتا ہے، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو نام نہیں لیتے، جو یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. لیکن جب نام لے کے آپ سوال کریں گے تو سعودی علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے کفر کا فتویٰ لگانے سے جتنے دور ہیں، دنیا کے کوئی علماء کرام اتنے دور نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب نام لے کے آپ کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو وہ لگانا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کئی احادیث ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بڑا پیار ہے جو توبہ کرتا ہے. اور آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اپنی اونٹنی پہ، صحرا میں ہے، صحرا میں آپ کو پتا ہے نہ درخت ہوتے ہیں نہ پانی ہوتا ہے، اونٹنی پہ ہی اس کا کھانے کی چیزیں ہیں اس کی، اور پانی بھی اس کے اوپر ہے. وہ راستے میں کہیں سونے کے لیے اترا تو اونٹنی گم ہو گئی. اب صحرا ہی صحرا ہے، پیدل کراس کرنا مشکل ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پانی کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. مایوس ہو کے زندگی سے وہ لیٹ گیا، موت کا انتظار کر رہا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹنی کھڑی ہے، اس کے اوپر کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. بڑا خوش ہوا. خوشی میں اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں. کہنا کیا تھا؟ الٹا کہہ گیا. اب یہ جملہ کفریہ جملہ ہے. آپ مجھ سے پوچھیں جملہ کیسا ہے، میں کہوں گا یہ کافروں والا جملہ ہے. لیکن جب آپ مجھ سے کہیں گے کہ اسماعیل نے، زید نے، فلاں آدمی نے یہ جملہ کہا ہے، کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ میں کہوں گا نہیں. کیوں؟ اس کو میرے سامنے لے کر آئیں، ہو سکتا ہے غلطی میں کیا بیٹھا ہو سکتا ہے اس کو مسئلے کا علم نہ ہو، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ. تو اس لیے نام لے کے کسی کو کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے. ایک بات، یہ جو فوج پہ، پولیس پہ کئی ممالک میں، مسلمان ممالک میں لوگ حملے کرتے ہیں نا، ان کی یہی غلطی ہوتی ہے. وہ جذباتی نوجوان ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کا علم نہیں ہے. بس انہوں نے یہ پڑھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہے، لہذا ہماری پولیس کافر، ہماری فوج کافر، بم دھماکے کرو، ان کو مارو. نہیں، غلط. یہ پختہ علماء نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اور دشمن کافر ان کو استعمال کر رہے ہیں. 2 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. نمبر 1 خود جذباتی ہیں لیکن جاہل، اور دوسرے نمبر پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کون؟ کافر. کافر استعمال کر رہے ہیں وہاں سے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ابلیس آیا تھا جنت سے نکلوانے کے لیے، خیر خواہ بن کر سامنے آیا تھا کہ دشمن بن کر؟ اس نے کہا تھا، ہمارے ابا سے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل اگر آپ نے چکھ لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے، بلکہ فرشتے بن جائیں گے.
قسم اٹھائی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم اٹھا کہنے لگا دونوں سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو دشمن ان کو استعمال کرنے والا وہ اپنے اصلی روپ میں نہیں آئے گا، وہ داڑھی رکھ کر آئے گا. وہ کہے گا آپ بڑا اچھا جہاد کر رہے ہیں، مارو ان فوجیوں کو، ہم آپ کو مدد کریں گے، بہت جہاد کر رہے ہیں آپ. جبکہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. مسلمانوں کو مارنا، مشتوں پہ حملے کرنا، مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا، مسلمان پولیس پہ حملے کرنا، یہ جہاد بالکل نہیں، فساد ہے. اور اس کے امت کو نقصان ہوئے ہیں، فائدہ نہیں ہوا. آپ اپنے ملک کو لے لیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. آج جگہ جگہ پولیس پوائنٹ ہیں، چیکنگ ہوتی ہے، شناختی کارڈ پوچھا جاتا ہے، چوکیاں لگی ہوئی ہیں. تنگ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہر مسلمان کے اوپر اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کیا فائدہ ہوا ان بم دھماکوں کا؟ کیا فائدہ کیا آپ نے عام آدمی کا؟ نقصان پہنچایا آپ نے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اور جس آدمی کے بارے میں سوال ہوا ہے یہ تو ماشاءاللہ توحید بیان کرنے والا آدمی ہے. اس بیچارے کا جرم یہ ہے کہ کسی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. لو جی، یہ گستاخ ہو گیا جی، کیونکہ یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پکارنا جائز نہیں ہے، تو یہ گستاخی ہے. اسی لیے یہ جو توہین رسالت کا جو کسی کے اوپر الزام لگتا ہے، اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی نے توحید بیان کی ہو، یہ بیان کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا جائز نہیں ہے، آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کوئی اٹھے اور کہے جی گستاخی ہو گئی ہے، جبکہ یہ چیزیں خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں. تو بہرحال یہ جن کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے یہ اچھی شخصیت ہیں. چھوٹی موٹی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں. بہت سے کافروں کو مسلمان کیا ہے. اور یہ بھائی کہتے ہیں جی وہ کافروں کو بلاتے ہیں، کافروں کو بلا کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں. کافروں کے پاس جا کے کرسمس کے کیک نہیں کاٹتے. فرق ہے. ایک وہ ہیں جو عیسائیوں کے پاس جا کے ان کی عید میں شریک ہوتے ہیں، ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کے کیک کاٹتے ہیں، یہ خطرناک جرم ہے. اور ایک وہ ہیں جو کافروں کو بلا کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں. یہ کام تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. تو اس لیے جن کے بارے میں سوال ہوا ہے خلاصہ کلام یہ کہ اچھی شخصیت ہے، اللہ ان سے مزید دین کا کام لے. آج کل ہمارے معاشرے میں مغربی تقلید بہت زیادہ ہے. مشاہدے میں آیا ہے کہ سگے بہن بھائی تقریبات میں یا جب ملتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں. برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیسا ہے. میرے بھائی جہاں تک مسئلہ ہے بہن بھائی کا ایک دوسرے کو بوسہ دینا، تو سب سے پہلے تو میں حدیث بتاؤں گا، پھر تفصیل کی طرف آؤں گا. ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام بخاری بھی الادب المفرد میں لے کر آئے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی. اور جب وہ آتی نبی علیہ السلام کے گھر میں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. یہ اسلام میں ہے بیٹی کا مقام، یہ اسلام میں ہے بیٹی کا مقام. بخاری شریف کی روایت ہے جناب عائشہ بیمار ہو گئیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسہ دیا. کس کو؟ اپنی بیٹی کو. تو میرے بھائی بہن بھائی ایک دوسرے کو بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ لیکن ضرور سننا ہے. نمبر ایک، جہاں کوئی خطرہ نہ ہو.
اگر بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہمیں پھسلا سکتا ہے، غلط جانب لے جا سکتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بوسہ جو ہے لوگوں کے سامنے نہ دیا جائے، کہ جہاں لوگوں کے سامنے تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو بوسہ نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں گے، تو اس لیے لوگوں کے سامنے کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کوئی موقع ہے خاص، کوئی وجہ ہے، آپ کا بھائی گم گیا تھا، 10 سالوں کے بعد آپ کو ملا، بہن گم گئی تھی، یا حج میں کوئی حادثہ ہوا، قریب ہی آپ کی بہن کھڑی تھی، بچ گئی، اس خوشی میں وہ جب سامنے آئی آپ نے بے اختیار بوسہ دے دیا، یہ اور چیز ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں 20 دن مکہ میں تھا، مسلسل طواف کرتا رہا، لیکن طواف کے بعد نفل نہیں پڑے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب یہ نفل آپ پڑھ لیں، چاہے یہاں پہ پڑھ لیں۔ ہم جمعہ کے روز مکہ روانہ ہوں گے، انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ کیا یہ عمرہ حج کے لیے ہوگا یا ہم یہ عمرہ کسی کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اپنا عمرہ کریں، لیکن اگر آپ نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے، اب کسی فوت شدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک کا عمرہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ عمرہ جناب صاحب رشتہ داروں کی طرف سے، ماں باپ دونوں کی طرف سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک عمرہ ایک کی طرف سے ہوگا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے والد صاحب اتنے بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ نہ اب وہ خود عمرہ کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی امید ہے، اور آپ نے اپنا کیا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، تو حج تمتع بنے گا، چاہے عمرہ کسی اور کے نام پہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی عید ہوگی، حج تمتع والی قربانی کریں گے آپ۔ کیا چاروں اماموں کے بعد اب تک کوئی ایسا امام پیدا نہیں ہوا جس نے ان اماموں سے بڑھ کر دین کو سمجھا ہو اور دین کی تشریح اور حدیث کے مطابق کی ہو؟ میرے بھائی، دین کے امام کئی ایک ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے امام ہیں۔ کتنے امام ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے کہ نہیں؟ کیا ابو بکر صدیق بعد میں آنے والے اماموں سے کم ہے؟ ہر صحابی اپنی جگہ پہ امام ہے، تابعین لاکھوں ہیں، اکثر امام ہیں، پھر یہ 4 امام ہیں، یہ بھی امام ہیں، ان کے استاد بھی امام ہیں، ان کے کلاس فیلوز بھی امام ہیں، ان کے شاگرد بھی امام ہیں، ان سب کو ہم امام مانتے ہیں، ان کی دین کے لیے کی گئی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ ان کو ان کاوشوں پہ جو انہوں نے دین کے لیے کی ہیں جزائے خیر دے۔ لیکن یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بعد میں آنے والے صحابی، تابعی، امام، بزرگ دین کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں وہ نبی نہیں بن سکتے۔ نبی اس امت کے لیے ایک ہی ہیں، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی بزرگ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث کو ریجیکٹ کر دینا یہ آپ کی توہین ہے۔ آپ کی ہر حدیث ثابت ہو گئی تو حرف آخر ہے۔ آپ کی حدیث کی روشنی میں دوسرے بزرگوں کے اقوال کو پرکھا جائے گا، یہ نہیں کہ دوسرے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں احادیث کو پرکھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہیں، اتھارٹی ہیں، نبی ہیں، امام آدم ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ کو کسی بھی شخصیت کے سامنے جھکانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ بنا لیں۔ کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، اور پھر آپ کا جو فیصلہ آ جائے
اسے بلا چوں چراں تسلیم کر لیں، دل میں اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو تب یہ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ اور ان چاروں اماموں نے یہی تعلیمات دی ہیں، بار بار اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، اپنے ماننے والوں سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ثابت ہو جائے تو اس کو مان لو، میرے اقوال میرے فتاوا کو دیوار پہ دے مارو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کی بات کبھی لی جا سکتی ہے، کبھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا ہو کر لو۔ جی ہاں، حدیث آتی ہے، لیکن اس میں والدین کا لفظ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابی نے آ کے کہا، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، صحابی نے کہا کہ میرے باپ جو ہیں وہ حج کی طاقت نہیں رکھتے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ تو بہرحال والد ہوں یا والدہ، ان کی طرف سے فوت ہونے کے بعد بھی حج عمرے کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ خود نہیں کر سکتے تو تب بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ ایک عورت عمرے کے لیے آئی اپنے بیٹے کے ساتھ جس کی عمر 10 سال ہے، اس کا خاوند مکہ میں عمرہ کرائے گا، ویزا ایک غیر محرم کے ساتھ لگا ہے، وہ گروپ کے ساتھ آئی ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ بیٹا محرم تب بنتا ہے سفر کے لحاظ سے جب وہ بالغ ہو چکا ہو، اور 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات، خاوند عمرہ کرائے گا، کیا عمرہ خاوند کے بغیر عورت نہیں کر سکتی؟ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ شریعت نے عورت کو تنہا عمرہ کرنے سے نہیں روکا، شریعت نے عورت کو تنہا حج کرنے سے نہیں روکا، شریعت نے عورت کو محرم کے بغیر سفر سے روکا ہے، اور وہ یہ عورت کر رہی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ کا جو سفر کیا ہے محرم کے بغیر، یہ غلط ہے۔ اگر ایک عورت کو اس کا خاوند پاکستان سے لے کر آتا ہے اور پھر مکہ میں چھوڑ دیتا ہے کہ تم خود ہی عمرہ کر لو، میں تھکا ہوا ہوں، میں ہوٹل میں جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، یا مجھے مدینہ میں کام ہے، عورت تنہا عمرہ کر لیتی، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے تنہا سفر کرنے پہ۔ کون سا سفر؟ عمرے کا سفر کہ حج کا سفر؟ کوئی بھی سفر، یہ بھی بات دھیان سے سن لیں، عمرے کا سفر وہاں تو آپ محرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حج کے سفر میں آپ محرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ جو آپ کی جوان بیٹی پکنک پہ جاتی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہ آپ کی بیٹی میڈیکل کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جا رہی ہے، کون سا محرم ساتھ جا رہا ہے؟ یہ آپ کی بیٹی لاہور سے کراچی شادی میں جا رہی ہے، کس محرم کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہ سارے سفر گناہ کے سفر ہیں، اس سفر میں برکت نہیں ہو سکتی، اللہ کو ناراض کر کے آپ خیر حاصل نہیں کر سکتے۔ عورت جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، جتنی بھی سمجھدار ہو، اس کو سفر خاوند یا محرم کے بغیر کرنے کی اجازت، کراچی کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک محرم کے بغیر جا سکتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر محرم کے بغیر جانا، سفر کرنا، یہ منع ہے۔ کراچی کے اندر محرم کے بغیر جا سکتی ہے، لیکن وہاں بھی خیال رکھے تنہا چلی جائے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کسی غیر کے ساتھ جائے تنہائی میں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور ہے اور پیچھے آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ یہاں ساتھ کو اور ہونا چاہیے، آپ کی بہن کی کوئی ایک اور بہن پیچھے بیٹھ جائے تاکہ تنہائی نہ رہے، کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی محرم بیٹھ جائے، یہ تنہائی کو ختم کیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جہاں کہیں بھی کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں وہاں ایک تیسرا بھی پہنچ جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شیطان. اور کئی بھائیوں کو مسئلہ سمجھائے نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میری بیٹی بڑی اچھی ہے، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، بڑا شریف آدمی ہے. چلیں جی، آپ کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں گفتگو بعد میں کریں گے، ذرا اپنا حال تو بتائیں. آپ، میں بھی آپ جیسا ہوں، میرے ساتھ آپ تنہا کو عورت بٹھا دیں، آپ کے ساتھ بٹھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ جو کچھ آپ کریں گے یہی کچھ آپ کی بیٹی کرے گی، یہی کچھ آپ کا بیٹا کرے گا. جبکہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کو کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہا بٹھا دیا جائے تو آپ کیا کچھ کریں گے، میں کیا کچھ کروں گا، مجھے بھی معلوم ہے اپنے بارے میں، آپ بھی جانتے ہیں اپنے بارے میں. اور جوان بیٹی، اس کے بارے میں آپ صفائیاں دے رہے ہیں. اللہ کی شریعت غلط نہیں ہو سکتی. اگر جناب عائشہ عمر فاروق سے پردہ کرتی ہیں اور جناب حفصہ جناب ابو بکر سے پردہ کرتی ہیں تو میری اور آپ کی بیٹی کیوں پردہ نہیں کرے گی؟ حج پر آتے ہوئے اور پیچھے سے بھی فون آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہہ دیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں جی؟ آج کل تو جدید طریقے نکل آئے ہیں، لوگ جناب وہاں پہ جا کے موبائل کھول دیتے ہیں، پڑھ لو سلام. اچھا جی، وہاں موبائل سے جو آواز ہے وہ چلی جاتی ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں جاتی؟ یہ حد بندی کیا ہے؟ کتنے کلومیٹر سے آواز چلی جاتی؟ کوئی حد بندی بتائیں نا، کہ وہاں پہ موبائل کھول کے آپ سمجھتے ہیں کہ آواز جا رہی ہوگی، پڑھ لو سلام، اور یہاں سے یا پاکستان سے؟ سوچئے ذرا کچھ. اصل بات یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ عام اصول ہے، سب کے لیے ہے. اللہ نے من کا لفظ بولا ہے جس میں نبی آ گئے، غیر نبی آ گئے، ولی آ گئے، غیر ولی آ گئے، شہید آ گئے، غیر شہید آ گئے، مسلمان آ گئے، کافر آ گئے، مرد عورت آ گئے، بچے بوڑھے آ گئے، سب اس میں آ گئے، سوائے اس کے جو حدیث میں استثناء آیا ہے کہ جب آپ لوگ مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، تب تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. تب، ہمیشہ نہیں، تب. اور سنتا بھی کیا ہے؟ قدموں کی آہٹ. یہ نہیں کہا تمہاری چیخیں سنتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہاری اذانیں سنتا ہے، نہیں، صرف اتنا استثناء آیا ہے کہ جب تو بخاری شریف کی بس کریں یار، بس کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ اس کو دفنا کر واپس آتے ہیں تب وہ آپ کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. وہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جب دوبارہ آئیں گے تب سنے گا. جب دوبارہ آئیں گے تو قرآن کا وہی اصول ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب ہمارا سلام کیسے پہنچتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے. نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، فرمایا وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی ذات کے بارے میں خود آپ معلومات دے رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں معلومات دینے والے؟ آپ فرما رہے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو میلہ نہ بنانا. عید عربی زبان کا لفظ ہے، عاد یعود، لوٹنا. آپ کی قبر پہ بار بار آنا آپ کی قبر کو عید بنانے کے مترادف ہے. آپ نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا. پھر درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو علیہ، درود پڑھتے رہو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں سے بھی پڑھو گے. تو ہمارا سلام، ہمارا درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اور یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کی خاطر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ جہاں سے بھی کوئی سلام پڑے آپ تک پہنچا دیا جائے.
کوئی پاکستان سے پڑھے، کوئی انڈیا سے پڑھے، کوئی امریکہ سے پڑھے، کوئی روس سے پڑھے، جہاں سے بھی کوئی سلام پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ کئی ہمارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، درود پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں۔ میرے بھائی اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے روایت کیا امام بہقی نے حیات الانبیاء میں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، بقول اس روایت کے کہ آپ فرماتے ہیں جو میرے اوپر دور سے درود پڑھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، لیکن وہ روایت من گڑت ہے۔ اسی لیے 6 صدی کے امام ابن الجودی نے، آج کے امام نہیں، 6 صدی کے امام ابن الجودی نے اس روایت کو اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات، من گڑت روایتیں۔ کیوں من گڑت روایت؟ کیونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان السدی الصغیر، علماء کرام اسے کہتے ہیں الکذاب، کہ اعلیٰ درجے کا جھوٹا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام پڑھیں، درود پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کا سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب جب آپ سے کوئی کہے کہ میرا سلام پڑھ دیں تو آپ اس سے کہیں کہ آپ جدھر بیٹھے ہیں پڑھیں، فرشتے پہنچائیں گے۔ اللہ نے ڈیوٹی یہ معصوم فرشتوں کی لگائی ہے، میرے اور آپ جیسے گنہگار انسانوں کی نہیں لگائی، معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، جو اندر جا سکتے ہیں، جو اندر پہنچ سکتے ہیں، جن کے سامنے نہ یہ دیواریں رکاوٹ ہیں نہ قبر کی مٹی رکاوٹ ہے۔ میں اور آپ جب سلام پڑھنے کے لیے گئے تو ہمارے سامنے دیواریں ہیں، اور اندر کی دیواریں ایسی ہیں، باہر کی دیوار میں تو جنگلہ ہے، اندر کی دیواروں میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ڈیوٹی ان کی لگائی ہے جو پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ اصل میں کل میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ احرام کی حالت میں نہ نکاح کریں، نہ بیٹی کا نکاح کریں، نہ اپنا کریں، نہ بیٹے کا کریں، نہ منگنی کریں اپنی، نہ بیٹی کی کریں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ صحیح حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب میمونہ سے شادی کی تو آپ اس وقت حالت احرام میں تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب میمونہ سے شادی کی تو آپ حالت احرام میں تھے۔ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے، بالکل بیان کی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس یہ بات بیان کرتے اور کوئی اور مداخلت نہ کرتا تو ہم یہ بات مان لیتے، لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اس لیے دیگر صحابہ کرام نے وعدے کیا ہے کہ نہیں، آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ نمبر 1، جناب میمونہ جن سے شادی ہوئی ہے، جو بیوی ہیں، جن کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب آپ نے مجھ سے شادی کی میں بھی حالت احرام میں نہیں تھی، آپ بھی حالت احرام میں نہیں تھے، اور ہماری شادی مکہ کے قریب صرف مقام پہ ہوئی۔ تو جن سے شادی ہوئی ہے وہ وضاحت کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یزید بن اسم، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میمونہ سے شادی کی تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور ساتھ ہی یزید بن اسم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بھی میمونہ کے بانجے ہیں، میں بھی بانجا ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جو بانجے ہو کے بتا رہے ہیں، پہلی بات ہے جن کی شادی ہوئی ہے، جو بیوی ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس نے اگر کہا کہ حالت احرام، یعنی کہ آپ حالت احرام میں تھے، تو یزید بن اسم جو جناب میمونہ کا دوسرا بانجا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام ابو رافع جو شادی کرانے والے تھے، جو کہتے ہیں کہ سارا کام میں نے کروایا، پیغام لانے والا دینے والا میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شادی ہوئی آپ حالت احرام میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے۔ چوتھے نمبر پہ
مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہے نہ اپنا نکاح کرے، نہ کسی کا نکاح کرے، نہ منگنی کرے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں شلوار کا ٹخنوں سے اونچا ہونے کا شریعت میں کہاں تک حکم آیا ہے؟ جی شریعت صرف نماز میں نہیں 24 گھنٹے آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی شلوار، آپ کی چادر، آپ کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا آنا یہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ؟ صغیرہ کہ کبیرہ؟ کبیرہ گناہ، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی شلوار، پینٹ، ٹخنا وغیرہ کپڑے کا لفظ آپ نے بولا ہے چادروں سے نیچے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیواؤں اور بوڑھے حضرات کے لیے نیشنل سیونگ اسکیم کے تحت فکس ڈپازٹ کے ذریعے ہر 1 لاکھ پر 1000 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ کیوں جی؟ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں، سود کے علاوہ اور کیا بن سکتا ہے؟ یہ جو بیٹھے بٹھائے پیسے بڑھتے ہیں یہ سود کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بغیر کاروبار کیے، بغیر کوئی رسک لیے جو پیسے بڑھتے ہیں یہ سود کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری والدہ ضعیف ہیں، کیا میں ان کے لیے کنکریاں مار سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر والدہ کنکریاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتی تو پھر آپ ان کی طرف سے مار سکتے ہیں، اپنی کنکریاں مارنے کے بعد ان کی ماریں، ہر جمرے پہ پہلے اپنی ماریں پھر ان کی ماریں۔ فدق کے باغ کا واقعہ بیان فرما دیں۔ یہ فدق کا باغ سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک باغ تھا جو جہاد کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آیا۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو جناب فاطمہ نے جناب ابو بکر سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے والد کی وراثت میں جو میرا حصہ ہے میرے والے کیا جائے۔ تو جناب ابو بکر نے فرمایا تھا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ فقیروں کے لیے صدقہ خیرات ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بنا کرتا۔ تو اس لیے جناب ابو بکر نے یہ وراثت دینے سے معذرت کر لی۔ اب اس کے اوپر کئی لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب فاطمہ کو وراثت نہیں دی۔ تو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ جناب فاطمہ کے والد روک کے گئے ہیں۔ کون روک کے گئے ہیں؟ جناب فاطمہ کے والد روک کے گئے ہیں۔ ایک بات، جناب فاطمہ کو حدیث معلوم نہیں ہوگی، جناب ابو بکر کو حدیث معلوم تھی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور ان کو نہیں دی، بلکہ وہ خلیفہ کے پاس رہی، ان کی نگرانی میں رہی، جو آمدنی آتی تھی وہ آپ کی بیویوں میں تقسیم ہوتی اور جو بچ جاتا وہ فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہوتا۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں جی، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں فدق والی، یہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی تھیں، جناب عثمان کے زمانے میں بھی تھیں، جناب علی کے زمانے میں بھی تھیں، جناب فاطمہ کے بعد فوت ہونے کے بعد ان کا وارث کون ہے؟ جناب فاطمہ کا جناب علی اور ان کے بیٹے حسن حسین۔ تو جناب علی نے اپنے زمانے میں حسن حسین کے والے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بھی وہی سسٹم قائم رکھا جو جناب ابو بکر نے قائم رکھا تھا، اس لیے کی حدیث ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جناب حسن کی 6 مہینے حکومت رہی تو انہوں نے بھی وہی سسٹم قائم رکھا، اور جناب ابو بکر نے اگر یہ وراثت جناب فاطمہ کو نہیں دی تو جناب عائشہ کو بھی نہیں دی۔ جناب عائشہ کا بھی حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جناب عمر نے اگر آل بیت کو نہیں دی تو اپنی بیٹی حفصہ کو بھی نہیں دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عشاء کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے رات کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ آدھی رات تک، یہ اس کا یعنی کہ افضل ٹائم ہے، آدھی رات۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے، پڑھنی تو ہے پھر آدھی رات کے بعد بھی پڑھیں گے۔
40 نمازیں مسلسل مسجد نبی میں پڑھنے کی کیا تاکید ہے، کیا ثواب ہے؟ میرے بھائی ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، کوئی بھی نماز فوت نہ ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ منافق نہیں ہے، لیکن روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے نبیت بن عمر، وہ نامعلوم ہے، مجہول ہے، اس کے قوائف کا علم نہیں ہو سکا، اس کے حافظے، اس کی امانت صداقت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ اور اس کی جگہ پہ صحیح حدیث سن لیں جو ترمذی شریف میں آتی ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے، کتنی نمازیں؟ کتنی بنے گی؟ 200۔ اور کسی بھی مسجد میں، مسجد کو خاص نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، تو اس کو 2 خوشخبریاں ملیں گی۔ نمبر 1 وہ منافق نہیں ہے، نمبر 2 وہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ میرے بھائی ٹائم کافی ہو چکا ہے، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سوال کافی رہتے ہیں اور بھی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔